نعت خوانی کو ہم پسند کرتے ہیں، محافل نعت سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت کہا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے، اور کافر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے ان کے وہ جوابات دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں تو اوپر ترے آلموسٹ 10 احادیث میں ان کا وہ پورا کلام بھی آیا ہوا ہے عربی میں، جو انہوں نے اشعار پڑھے، جس کا اردو ترجمہ جو ہے ہمارے شعیب بھائی نے بھی پڑھا تھا، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے حسان، کافروں کو ہمارے تیروں اور تلواروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے تیرے اشعار سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عرب کے لوگ تو اہل زبان تھے نا، تو انہیں بڑا مان تھا۔ وہاں پہ لڑائی صرف تیروں سے اور نیزوں سے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ زبان سے، سلوگنز کے ساتھ، اشعار کے ساتھ، جنگی ترانوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو آپ سمجھ لیں یہ جنگی ترانے بھی لکھتے تھے، شاعر کمال کے تھے، اور نعتی اشعار بھی لکھتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت حسان جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتی اشعار پڑھ رہے تھے، باقی صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سیدنا عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے یوں کر کے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ یہ مسجد میں یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے، تو زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت حسان بھانپ گئے کہ امیر المومنین کا جو موڈ ہے میرے حوالے سے وہ درست نہیں لگ رہا۔ تو انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سنایا کرتا تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس بات پر اپنا گواہ لے کر آئیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف ان کے اشعار سنا کرتے تھے بلکہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نا روح قدس نے، جو قرآن میں آیا کہ ہم نے ایدناہ بروح القدس، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، ان کو اتنے معجزات غیر معمولی دیے تھے۔ تو یہ ان کے اشعار معجزانہ ہوا کرتے تھے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب اس ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن و سنت کے دلائل جو ہے یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اعتراض کرنے والا کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خلیفہ راشد ہے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں وہ سدھے ہو جاندے سن کہ نہ بھائی اینج نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، تمہاری ذاتی پسند ناپسند کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 2، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب صحیح حدیث کا پتہ چل جاتا تھا وہ اسے ایکسیپٹ کرتے تھے، سیدنا عمر نے ایکسیپٹ کیا۔ نمبر 3، سیدنا عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا کنفلکٹ تھا، وہ تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، انہیں صدوق سمجھتے تھے، انہیں ثقہ راوی مانتے تھے، اسی لیے ان کی گواہی کو قبول کیا حدیث کے حق میں۔ نمبر 4 یہ کہ ہم جب کسی کو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار وہ باتیں تو ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ چلی ہیں، تو سیدنا عمر نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میرے بارے میں تو حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے، تو تم میری سنت پہ عمل کرو، جو چیز مجھے ناپسند ہے اسے چھوڑ دو۔ انہیں پتہ تھا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے،
دین میں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اس کے بعد سب فالوور ہیں، سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان یا آخری انسان وہ فالوور ہی ہوگا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریبی ہونے کے باوجود انہیں یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نعت کے اشعار مسجد میں پڑھنا اور پڑھوانا یہ سنت ہے، تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اماموں کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی وہی ہوں گی، انہیں نہیں پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے۔ بھائی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا تو بابے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ ہر جگہ آئے گا، بابے شاہی کوئی نہیں۔ یہ انالیسز نہیں کریں گے تو میرے بھائی آپ کے دماغ میں سراغ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو ڈرل کرنا ہے تاکہ اس میں باتیں داخل ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو اما عائشہ پر تہمت لگی تھی نا، واقعہ افک والی، ان میں حضرت حسان بھی شامل تھے تہمت لگانے والوں میں، اور انہیں بعد میں کوڑے بھی لگائے گئے، آخری وقت میں یہ نابینا ہو گئے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے سامنے اگر کوئی شخص حضرت حسان کی برائی کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی۔ یہ میں آپ کو للہیت بتا رہا ہوں اما عائشہ کی، اس پاکیزہ عورت پہ جس نے تہمت لگائی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان بھی کر دیا، لیکن دل کا میل انسان خود کیسے صاف کر سکتا ہے؟ یہ کوئی برتن تو نہیں کہ مانج لیا جائے، انسان کو بھولتا تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کامل الایمان مومن ہے، ان کا بھتیجا یا بھانجا مستح جو بدری صحابی ہے، سابقون الاولون میں ہے، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھا، اور حضرت ابوبکر اس کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، حضرت ابوبکر نے اس کا وظیفہ بند کر دیا۔ لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی، قرآن میں آیات سورۃ النور میں نازل ہوئی کہ اگر تم یہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے نا تو یہ وظیفہ نہ روکو۔ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، جس کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہوئی ہو اور اسٹیبلش بھی ہو جائے اور اللہ بھی کہہ دے کہ یہ بہتان عظیم ہے، ھذا بہتان عظیم، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ نہیں، وظیفہ اللہ کے لیے دے رہے تھے، وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، اگرچہ اس کا عمل برا ہے۔ 80 کوڑے بھی لگے قذف والے اس ایشو کے اندر، لیکن کہا وظیفہ نہیں بند کرنا۔ حضرت ابوبکر نے فوراً کہا سمعنا واطعنا، ہم تو سننے والے اور ماننے والے ہیں، وظیفہ دوبارہ مستح کا شروع کر دیا۔ یہ ان کے اندر للہیت تھی۔ یہاں بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اتنا اختلاف رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، جمعے ان کے پیچھے پڑھو، چندے ان کو دو۔ بھئی ہو سکتا ہے ہم صدیقی ہیں، ہماری تربیت تو صحابہ والی ہوئی ہے کہ اختلاف رائے اپنی جگہ، جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، چندہ آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے نا، دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی پہ تہمت لگی، ان کو اللہ نے کہا کہ نہیں وظیفہ نہیں بند کرنا، وہ تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ یہ انسان کا لیول ہونا چاہیے کمٹمنٹ کا۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت حسان کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے تو اما عائشہ اسے ڈانٹتی تھیں اور کہتی تھیں کہ حسان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو، حالانکہ حسان ان پہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے۔ کیوں؟ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب تھے، اما عائشہ کے لیے۔ تو پھر اما عائشہ کہتی تھی اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر غلط زبان استعمال کرتے تھے تو یہ حسان ہی تھا جو ان کو پھر تیکھی باتوں کا جواب دیا کرتا تھا اپنے اشعار کے ذریعے۔ تو چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، لہذا سیدہ عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ حسان کا احسان وہ مجھ پہ بھی ہے، پوری امت پہ ہے۔ آج دیکھیں جہاں بھی نعت خوانی کی بات ہوتی ہے حضرت حسان کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو اما عائشہ کے اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ آپ کے اندر للہیت ہونی چاہیے، آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر
اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سوچیں. بہرحال وہ نعت کی طرف آئیں. نعت سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو نعتیں میں بھی شوق سے سنتا ہوں. ہم نے تو بلکہ اس پلیٹ فارم سے کئی دفعہ کلام پڑھوا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی اپنے شعیب بھائی کی. پلے لسٹ اس کی اویلیبل ہے.